تو وہ نہیں اٹھتا تھا, انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا کہ نکل ادھر سے بھائی. اٹھایا, اگلے دن وہ درخت گر گیا. اگلی گل آپ سمجھ لو جو یہ جاہل قوم ہے, ان کا جی دیکھیں ایک بزرگ کو اٹھایا تو درخت ہی گر گیا. آلموسٹ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میرے آفس کے ایک کولیگ میرے پاس آئے, راولپنڈی میں چوڑ چوک ہے, مصریال روڈ اس سے نکلتی ہے, تو اس روڈ کے اوپر, مصریال روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جائے نا تو ایک پلی آتی ہے جس کے نیچے سے نالا بہ رہا ہے, اور اس کے کارنر پہ ایک بہت بڑا درخت تھا. اس درخت کو ٹیکسیوں نے اور یہ جو سوزوکیاں چلتی ہیں انہوں نے یہ اپنا اڈا بنایا ہوا تھا, اور اس کے نیچے ایک نانگا پیر آ کے بیٹھ جاتا تھا جس نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے تھے. تو ڈرائیورز نے اس سے کہا کہ بھائی تو ادھر سے اٹھ جا, کیونکہ کئی عورتیں بھی ہیں جو سواری کی شکل میں یہاں آتی ہیں, اور جب بزرگان دین کو اس طرح کی ننگی حالت میں دیکھیں گی تو وہ تو پھر اس طرف نہیں آئیں گی. ظاہر ہے بزرگوں کا ہی فیض ہے یہ سارا, وہ بزرگ ہی تھا جو بیٹھا ہوا تھا وہاں, ملنگ مجذوب کلندر بزرگ. تو وہ نہیں اٹھتا تھا, انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا کہ نکل ادھر سے بھائی. اٹھایا, اگلے دن وہ درخت گر گیا. اگلی گل آپ سمجھ لو جو یہ جاہل قوم ہے, ان کا جی دیکھیں ایک بزرگ کو اٹھایا تو درخت ہی گر گیا. اچھا, مجھے آفس کے کولیگ نے جب یہ بات بتائی, میں بھی کچھ عرصہ مصریال روڈ پہ اسی کولیگ کے گھر میں, جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم بیچلر رہتے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 2003-4 کی. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ وہاں پہ جو پلی تم نے دیکھی ہوئی ہے وہاں ایک درخت تھا تو وہ گرا, تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے کل جانا ہے اس درخت کو جا کے آبزرو کرنا ہے, اسے دیمک چاٹ گئی ہوگی, اس طرح درخت نہیں گر سکتا, اتنا موٹا درخت, تھوڑی سی ہوا, آندھی چلی تھی, بار لو خود بخود نہیں گرا, آندھی چلنے سے گرا تھا, لیکن وہ بڑا درخت تھا, پہلے بھی اتنی دفعہ آندھی چلی تھی. تو میں نے کہا ابھی آپ کنکلوڈ نہ کریں. وہ اگلے دن پھر واپس آئے, مجھے کہنے لگے یار تیری بات صحیح نکلی ہے, وہ تو سارا اندر سے کھایا ہوا تھا, اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی. یہ نہیں ہے کہ کل انہوں نے وہ نانگے پیر کو اٹھایا اور دیمک سب کچھ چاٹ گئی. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو میں اسے کہوں گا جھوٹ بول رہا ہے قرآن کے خلاف, کیونکہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک لاٹھی کے سہارے رہے, یہاں تک کہ لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی اور اس دوران پھر وہ کنسٹرکشن ٹیمپل آف سلیمان کی مکمل ہوئی تو ان کا جسم نیچے آیا, تو جنات کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. وہ ان کے روب کی وجہ سے ان سے پوچھنے بھی نہیں آئے کہ آپ اتنی دیر سے اٹھے کیوں نہیں کرسی سے. کافی عرصے تک وہ لاٹھی کے سہارے رہے. تو اتنی سی لاٹھی کو دیمک نے چاٹا تو کتنا ٹائم لگا, اور اتنے بڑے درخت کے لیے تو بھائی مہینوں نہیں سالوں چاہیے. لیکن دیمک کو اللہ نے ایک چیز سکھائی ہے کہ وہ باہر والی لیئر جو ہے نا چھوڑ دیتی ہے, اندر سے چاٹتی رہتی ہے. گھروں میں بھی آپ دیمک کو دیکھیں نا, اندر سے چاٹ جاتی ہے. اچانک آپ ایک لکڑی کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ اندر سے کھائی ہوتی ہے. تو ٹوٹلی فزیکل فینومین آف نیچر تھا, اسے بزرگ کی کرامت بنا کے پیش کیا. اس طرف ان کا دماغ نہیں گیا کہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ بابے کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیا, ورنہ وہ بابا ادھر نیچے بیٹھا ہوتا اور آندھی چلتی تو حافظہ اللہ نے دامت برکاتم عالیہ نے مدہ ذلو نے رحمت اللہ علیہ ہو جانا تھا. تو واہ سلام ہے جی پنڈی کے ڈرائیوروں کو, ایک نانگے پیر کو مرنے سے بچا لیا. کیا کرامت ہے جی ڈرائیوروں کی, اے بھی کہو نا, بس سوچنے کا انداز ہے نا. حالانکہ نہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے اور نہ اس نانگے پیر کی کرامت ہے, بیسیکلی ایک فزیکل فینومین آف نیچر.